ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا صلوات۔ خداوند متعال کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا اور یہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ایام امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں اور اسی سلسلے میں اپنے عرائض عرض کرنا ہے امیر المومنین کی سیرت کے حوالے سے۔ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھا جائے، جیسے کہ میں بعض مراحل کو بیان کروں گا، امیر المومنین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس میں ہمیں متعدد صفات ملتی ہیں، متعدد خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ امیر المومنین کی ذات جامع الازداد ہے، مختلف ضدوں کا مجموعہ ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک فرد نمایاں ہوتا ہے، برجستہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ معمولاً اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ مثلا ایک فوجی ہے، اگر آپ فوجی کو لے لیجئے تو فوجی فوج کا بڑا اچھا افسر ہے، اسے جنگ لڑنی خوب آتی ہے، جنگ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے یہ بڑے اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے، سپہ سالار بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ سیاست کر لے، وہ سیاست مدار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کام جنگ کرنا ہے، سیاست کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سیاست مدار ہے، سیاست دان ہے، اس کو سیاست کرنی خوب آتی ہے، یہ ملک چلانا خوب جانتا ہے، مدیریت اسے آتی ہے۔ لیکن اگر اسے کہیں کہ آپ جا کر جنگ لڑو، یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، اسے جنگ لڑنی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اگر ایک سیاست دان ہے تو معمولاً یہ چونکہ منصب پر بیٹھا ہے، دنیا دار ہے، اسے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، معنویات کی طرف اس کا اتنی زیادہ رغبت نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ عابد اور زاہد نہیں ہوگا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ دنیا کے امور سے وقت نکال کر خدا کی عبادت کر سکے۔ عبادت و ریاضت و زہد اس میں نہیں پایا جائے گا۔ ایک استاد ہے، وہ پڑھانا بڑا اچھا جانتا ہے، پڑھا بڑا اچھا لیتا ہے، لیکن اسے کہا جائے کہ تم نے آ کر مدیریت کرنی ہے، یہ منصب سنبھالنا ہے، اب وہ یہ منصب نہیں سنبھال سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک عالم ہے، وہ اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اسے کہا جائے کہ آپ آ کر یہ کام کیجئے، مثلا جنگ کیجئے، وہ جنگ نہیں کر سکتا، مختلف امور نہیں انجام دے سکتا۔ اس میں ایک خوبی پائی جاتی ہے، باقی خوبیاں موجود نہیں ہوں گی۔ لیکن امیر المومنین کی ذات وہ تنہا ذات ہے کہ جس میں مختلف اور متضاد خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ممبر پر دیکھیں تو آپ سے بڑا فصیح و بلیغ اور عالم کوئی نہیں، اگر میدان جنگ میں دیکھیں تو آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں،
اگر حکومت میں دیکھیں تو آپ سے بڑا حکمران اور مدبر کوئی نہیں. ہر میدان میں امیر المومنین افضل ہیں. کوئی امیر المومنین کی برابری نہیں کر سکتا. فقہا کی لسٹ میں آ جائیں, خود لوگوں نے اعتراف کیا علی افقہ الناس, علی سب سے زیادہ فقیہ ہیں, لہٰذا جب ضرورت پڑتی تھی امیر المومنین کو پکارتے تھے کہ ہماری مدد کو آئیے, ہماری یہ مشکل حل کیجئے, ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجئے. وہ آ کر امیر المومنین سے پوچھتے تھے. امیر المومنین مصلی عبادت پر ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا زاہد و عابد ہی کوئی نہیں, بالکل ہی دنیا سے بے رغبت ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی آئے امیر المومنین کے, انہوں نے امیر المومنین کو حالت عبادت میں دیکھا, اس قدر لرز رہے تھے کہ اس نے سمجھا کہ شاید امیر المومنین کی روح پرواز کر چکی ہے. وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کر جناب سیدہ کو خبر دی. تو جناب سیدہ نے کہا اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, جب علی مصلی عبادت پر ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے. ہر میدان میں, آپ جو بھی میدان لے لیں, اگر قضاوت پر ہیں کوئی علی سے بہتر قضاوت نہیں کر سکتا, کوئی اس سے بہتر قاضی ہے ہی نہیں. اور لوگوں نے اعتراف کیا, جب مشکل پیش آئی کہا کہ آپ آ کر فیصلہ کیجیے, اور پھر یہ اعتراف کیا کہ خدا مجھ پر وہ برا وقت نہ لائے کہ میری مدد کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہوں. یہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جس میں مختلف اور متضاد صفات پائی جاتی ہیں. یہ شخصیت بنی کیسے؟ امیر المومنین کی یہ شخصیت بنی کیسے؟ اگر ہم امیر المومنین کی زندگی کے مختلف مراحل کو دیکھتے جائیں تو شاید ہمارے لیے درک کرنا آسان ہو جائے کہ امیر المومنین میں یہ صفات پیدا کیسے ہوئیں. سب سے پہلے دیکھ لیجئے, امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے, کچھ خصوصیات خدا کی جانب سے امیر المومنین کو عطا ہوئیں. سب سے بڑی فضیلت, پیدائش کے وقت ہی خدا نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو. اس سے پہلے یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا. امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اس کے بعد آپ کی پرورش ہونے لگی. جب آپ کا سن 6 سال کا ہو گیا, 6 سال کی عمر میں پیغمبر نے امیر المومنین کو گود لے لیا, اس لیے کہ پیغمبر کی پرورش امیر المومنین کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے کی تھی, اور پیغمبر نے امیر المومنین کی پرورش کو اپنے ذمہ لے لیا. آپ کی پرورش کرنے لگے. کرتے کرتے امیر المومنین چند سال پیغمبر کے ساتھ رہے. خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی جب میں پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا کہ پیغمبر میرے سامنے اپنا اخلاق پیش کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے اس اخلاق کو اپنا لو. پہلے اپنا کردار پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو اپنا لو. تربیت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے والدین کو جو مربی ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ چونکہ اولاد کی تربیت والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بچے وہی کچھ ہوتے ہیں جو والدین ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا الولد و سرو لأبیہ, بچہ اپنے والد کا راز ہوتا ہے, سر ہوتا ہے. جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی کچھ بیٹا ہوتا ہے. جو کردار ہم اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت وہی ہو رہی ہوتی ہے. جو اقدار ہم نے زندگی میں اپنائی ہوتی ہیں ہمارے بچوں کا کردار وہی بنتا ہے. مهم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں ہم کس چیز کو عزت دے رہے ہیں, کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں. جس چیز کی ہماری زندگی میں اہمیت ہوتی ہے ہمارے بچے اسی کو اپنا کردار بنا لیتے ہیں. امیر المومنین نے کس کردار کو دیکھا اپنے بچپنے میں؟ اس کردار کو کہ جس سے زیادہ بااخلاق ہے ہی نہیں, جو خلق عظیم کے مالک ہیں. اب امیر المومنین کا ایسا کردار نہ ہو تو کیا ہو؟ جس گود میں پرورش پائی ہے وہ گود اتنی پاکیزہ ہے کہ امیر المومنین نے
اور پھر امیر المومنین نے کما حق کو اس گود سے استفادہ کیا. معمولاً یہ ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فاعل کی فاعلیت، جو کام کرنے والا ہے وہ اپنا کام پورا کرے. مثلاً بارش ہو رہی ہے، بادلوں میں وہ ساری کیفیت بارش برسانے والی ہونی چاہیے، بارش برس جاتی ہے. یہ فاعل کی فاعلیت ہے کہ بادلوں میں بارش برسانے کی ساری شرائط فراہم ہونی چاہیے. زمین جس کو پانی کی ضرورت ہے، اب اس زمین میں بھی اتنی ظرفیت ہونی چاہیے، اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ یہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے. اب ایک زمین پر اگر کوئی سبزہ نہیں اگتا، بارش ہوتی ہے لیکن سبزہ نہیں اگتا، تو آیا بارش میں کمی ہے؟ بارش میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ نہیں، بارش میں کوئی کسر نہیں تھی. نقص کہاں پہ تھا؟ نقص اس زمین پہ تھا. وہ زمین بنجر تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ اگانے کے قابل نہیں تھی. بس دونوں کا ہونا ضروری ہے، بارش کا ہونا بھی ضروری ہے اور زمین کا زرخیز ہونا بھی ضروری ہے. اسے کہتے ہیں فاعل کی فاعلیت بھی تام ہونی چاہیے اور قابل کی قابلیت بھی تام ہونی چاہیے. یہاں پر پیغمبر فاعل ہیں، آپ کی فاعلیت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص و عیب نہیں ہے. لینے والے کون ہیں؟ امیر المومنین. قابل کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین کا ظرف بھی اتنا عالی ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو کچھ پیغمبر نے دیا امیر المومنین منان وہ لے لیا. فاعل کی فاعلیت بھی تام تھی، قابل کی قابلیت بھی تام تھی، لہٰذا امیر المومنین کی صورت میں یہ کردار سامنے آیا. ورنہ دوسرے افراد بھی تھے، بہت قریب تھے پیغمبر کے، بہت سارے افراد پیغمبر کے، حتیٰ گھر میں ایسے افراد موجود تھے کہ پیغمبر کا کردار دیکھتے ہوئے، لیکن ان میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر سے استفادہ کر سکیں، پیغمبر کے اخلاق کو اپنا سکیں، پیغمبر کے کردار کو اپنا سکیں. خود بھی انہوں نے وہ کردار نہ اپنایا اور پیغمبر کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے. پیغمبر جب مکے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر سے کما حق کو استفادہ کیا. پیغمبر جب مکہ میں سخت ترین حالات پیغمبر کو درپیش ہیں، زندگی کا کھٹن ترین دور مکہ میں گزرا. باہر جاتے ہیں، خدا کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن جب گھر واپس آتے ہیں جناب خدیجہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. یہ مکے میں جناب خدیجہ کا کردار ہے. جناب خدیجہ کی رحلت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب مدینے میں آتے ہیں، مدینے میں حالات برعکس ہو جاتے ہیں. اب باہر کے حالات نسبتاً اچھے ہو جاتے ہیں، مدینے میں حکومت تشکیل دے لیتے ہیں، اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، مدینے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے پورا جزیرۃ العرب پیغمبر کے ہاتھ میں زیر تسلط آ جاتا ہے. اب باہر سے پیغمبر کو سکون ہے، لیکن گھر میں آتے ہیں، اب گھر میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک مہینے تک اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، ناراض ہو کر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کو پہچانا نہیں تھا، پیغمبر کی معرفت نہیں تھی. وہ معرفت جو جناب خدیجہ، جو جناب امیر المومنین کو تھی، وہ ان کو نہیں تھی، اس لیے وہ کردار بھی سامنے نہیں آ سکا. یہاں پہ کمی پیغمبر کے کردار اور اخلاق میں نہیں تھی، کس میں تھی؟ قابل کی قابلیت میں تھی. چونکہ قابلیت میں کمی تھی اس لیے ویسا کردار سامنے نہ آ سکا. بس پیغمبر نے امیر المومنین کی پرورش کی، اپنا اخلاق امیر المومنین کو دکھایا، سکھایا. اس کے بعد امیر المومنین جب کچھ بڑے ہوئے اور ابھی بلوغ کی حالت تک نہیں پہنچے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی گویا بچپنے میں ہیں، ابھی ان کی سن جو ہے وہ 11-12 سال کے، اتنے میں پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ آپ دعوت کا اعلان کر دیجئے. بعثت ہو گئی، نبوت کا اعلان ہو گیا. پھر اعلان ہوا کہ آپ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو بلائیے اور انہیں اسلام کی
دعوت دیجئے. پیغمبر نے ایک دن بلایا, جناب ابو طالب نے اہتمام کیا. دوسرے دن بلایا, جناب ابو طالب نے اہتمام کیا. تیسرے دن جب یہ کھا پی کے جانے لگے تو اب زبردستی جناب ابو طالب نے ان کو روک لیا, کہا جس کے لیے تمہیں کھلایا ہے آج بات سن کر جاؤ گے. اور وہاں پر پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ کون ہے جو اس امر میں میرا ساتھ دے. کوئی بھی کھڑا نہ ہوا. ایسے میں فقط امیر المومنین جو ابھی بچے ہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر میں آپ کا ساتھ دوں گا. 3 دفعہ کہا کہ میں آپ. جب دیکھا اور کوئی کھڑا نہ ہوا تو کہا کہ تم میرے بعد میرے خلیفہ, میرے وصی اور میرے وزیر ہو گئے. امیر المومنین کا دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کی مدد کا اظہار کرنا یہ عقیدت کی وجہ سے تھا, چونکہ پیغمبر کے گود میں پرورش پائی تھی. یہ امیر المومنین کی اگرچہ جسمانی بلوغت ابھی نہیں ہے, جسمانی طور پر بالغ نہیں ہوئے, لیکن فکری طور پر بالغ ہو چکے ہیں. امیر المومنین یہ ان کے فکری بلوغ کی علامت ہے کہ بچپنے میں انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی کہ جو جوانی اور بڑھاپے میں بھی لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ امیر المومنین کا بلوغ عقلی ہے, فہم و فراست ہے. یہ امیر المومنین کی بصیرت ہے کہ آپ نے ازرو بصیرت نہ ازرو عقیدت. عقیدت سے دعوت قبول نہیں کی, بصیرت سے کی, تعقل سے کی, فکر سے کی, سوچ سمجھ کے کی. حق ہے, ہماری نجات کا باعث ہے اور مجھے اس کی حمایت کرنی ہے. بس یہ وہ شخصیت ہیں کہ اسی عالم میں کہ جب بڑے بڑے لوگوں کی عقلوں کی رسائی اب اس پیغام تک نہیں ہے, امیر المومنین نے اس پیغام کو قبول بھی کیا. اور اسلام لانے والوں, البتہ جب اسلام لانے والا کہا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کافر تھے اور اب اسلام لے کر آئے, نہیں. اسلام لانے سے مراد ہے کہ جب بعثت ہوئی, اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے امیر المومنین نے لبیک کہا. یہ امیر بس یہ امیر المومنین کی فکری بلوغت, فکری رشد کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے بعد جیسے جیسے اسلام کی دعوت آگے بڑھتی گئی, امیر المومنین کی شخصیت ایسے ہی پرورش پاتی گئی, شخصیت میں پختگی آتی گئی, شخصیت پروان چڑھتی گئی. اس کے بعد مختلف واقعات آپ دیکھ لیجئے. جو اہم ترین واقعہ اس کے بعد پیغمبر کو پیش آیا وہ شیب ابی طالب کا تھا. جب قریش نے پورا زور لگا لیا, ہر حربہ آزما لیا, پیغمبر کو تہمت ان پہ لگا لی, ان کو مسخرہ کر لیا, استہزاء کر لیا, مجنون کہا, شاعر کہا, جو کچھ کہہ سکتے تھے وہ کہا, ان کو تکلیفیں دیں, نماز کی حالت میں ان پر گندگی پھینکی. لیکن پیغمبر اپنی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے, حتیٰ یہاں تک کوشش کی کہ پیغمبر کو خرید لیا جائے. معمولاً ایک حربہ یہ ہوتا ہے, جب کوئی بات نہیں مانتا تو جو قدرت مند افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے عوض یہ دیتے ہیں, آپ ہماری بات مان لیجئے. تو انہوں نے کہا پیغمبر سے کہ آپ جو چیز آپ کو چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے. پیغمبر نے کہا کہ نہیں ہے, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا حتیٰ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں ہم آپ کو اقتدار دے دیں گے. کہا مجھے اقتدار کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور جب دیکھا کہ پیغمبر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آئے جناب ابو طالب کے پاس, اور جناب ابو طالب سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی, آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے. اگر جناب ابو طالب بھی نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کبھی کفار یہ نہ کہتے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتا ہے, بلکہ وہ یہ کہتے کہ آپ کا بھتیجا آپ کے خدا کی مخالفت کر رہا ہے. جناب ابو طالب نے حمایت کی پیغمبر کی, کہا کہ اے میرے بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا.
میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہ جناب ابو طالب کا کردار تھا کہ مکے میں جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے پیغمبر کو کوئی مشکل پیش نہ آئی. کہتے ہیں نا کہ فلاں پیغمبر نے دعا کی کہ فلاں مسلمان ہو جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رہنے لگے, مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون مل جائے. کسی کے ہونے سے مسلمانوں کو سکون نہیں ملا, جناب ابو طالب کے ہونے سے سکون ملا. اور جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوگی تو مکہ رہنے کے قابل نہیں ہیں, اب ہجرت کا پروگرام بنایا. اب کہا کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے, اب ہمیں مکے کو ترک کرنا ہوگا, اب ہمیں مدینے جانا ہوگا. جب تک جناب ابو طالب موجود تھے تو معلوم ہوا تنہا محافظ پیغمبر کا فقط اور فقط جناب ابو طالب تھے. جناب ابو طالب معمولی شخصیت نہیں ہے, معمولی خدمات نہیں ہیں. شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو جانا پڑا, مسلمانوں کو نہیں بنی ہاشم کو, یہ جو بائیکاٹ تھا یہ بنی ہاشم کے ساتھ تھا, باقی مسلمانوں کے ساتھ انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. اور باقی مسلمان بھی کچھ زیادہ تعداد میں نہیں تھے, کمیت میں بھی زیادہ نہیں تھے اور کیفیت میں بھی زیادہ نہیں تھے. شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب ہیں. یہاں پر امیر المومنین کا کردار پھر سامنے آتا ہے, وہ بھی جناب ابو طالب کی وجہ سے. جناب ابو طالب رات کو پیغمبر کا بستر بدلتے رہتے تھے تاکہ دشمنوں کی وجہ سے پیغمبر کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہیں سے جناب ابو طالب نے امیر المومنین کو ایثار اور فداکاری سکھائی. اور ایک دوسرے چچا پیغمبر کے ابو لہب, یہ بھی چچا ہے, سگا چچا ہے, یہ بھی بنی ہاشم سے ہے. اس کا کردار کیا تھا؟ یہ شیب ابی طالب میں نہیں گئے, یہ گیا کفار کے پاس. کہا اگرچہ میں ان کا رشتہ دار ہوں, میں ان کا چچا ہوں, لیکن میرا دین وہی ہے جو تمہارا دین ہے. میں اپنے دین کی خاطر تمہارے پاس آ گیا ہوں, میں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا. آ کر دشمنوں کے صف میں کھڑا ہو گیا. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ جان سے بھی بڑھ کر, جس کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے. مال, جان, ہر چیز انسان قربان کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے. دین سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اسی دین کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے, اسی دین کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد, مثلا خصوصاً سادات برادری یا دوسرے افراد بھی ایسے ہیں کہ جن کی فیملی دونوں طرف ہوتی ہے, اہل سنت بھی ہوتی ہے, شیعہ بھی ہوتی ہے, وہاں پر ان کے قدیم سے رشتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں صرف مذہب کی وجہ سے. مذہب کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے, حتیٰ باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں. کسی نے مکتب اہل بیت قبول کیا, پورا کا پورا خاندان اس کے مخالف ہو گیا. بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, چھوڑ دیا. کہا کہ ہمیں ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے دین پر نہ ہو. ہمارا بیٹا مرتد ہو گیا, دین سے نکل گیا, خارج ہو گیا. دین سے بڑھ کر انسان کو کچھ نہیں ہوتا. جس نظریے پر انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, جس نظریہ حیات پر. اگر نعوذ باللہ جناب ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو انہیں کیا چیز عزیز ہونی چاہیے تھی؟ اپنا دین عزیز ہونا چاہیے تھا. جیسے ابو لہب کو اپنا دین عزیز تھا, وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, پیغمبر کو چھوڑ کر دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. لیکن جناب ابو طالب آخری وقت تک پیغمبر کے ساتھ کھڑے رہے. اور جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک کسی کی جرت نہیں تھی پیغمبر کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا. اور ایسے میں امیر المومنین کی تربیت کی, ان کو ایثار سکھایا کہ دیکھو اگر وقت آ جائے پیغمبر پر تو اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرنا. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب دیکھا کہ اب مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے, مکے میں اسلام کو خطرہ ہے, مدینے جانے کا, وہاں سے مدینے کے لوگ آئے, انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے مدینے آنے کی دعوت دی, بیعت کی, ایک بیعت کی, دوسری بیعت کی. اس کے بعد پیغمبر مدینے جانے کا پروگرام بنایا. خدا نے حکم دیا کہ آپ رات کو نکل جائیے. پیغمبر مدینے جا رہے ہیں اور مدینے جاتے ہوئے
امیر المومنین کے ذمے دو اہم کام ہیں. کون کون سے؟ ایک یہ کہ یہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں یہ آپ ان لوگوں تک پہنچا آئیے گا. میرے بعد یہ فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے، میرے بعد یہ منصب آپ کا ہوا. اور دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام یہ کہ اے علی آپ کو میرے بستر پر سونا پڑے گا. امیر المومنین کو معلوم ہے کہ بستر پر سونے کا مطلب کیا ہے. چونکہ مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا کہ سب پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، ناکام ہو چکے، ہر ان کی سازش ناکام ہو چکی، کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا. انہوں نے سوچا کہ چونکہ بنی ہاشم ایک بڑا قبیلہ تھا، اس سے ڈرتے تھے، خوفزدہ تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے پیغمبر کو کچھ کہا تو جناب ابو طالب، اور جناب ابو طالب نہیں ہے تو بنی ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے لو، سب مل کر پیغمبر پر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اب خون کسی ایک کی گردن پر نہیں ہوگا. اب قاتلین ہر قبیلے میں سے ہو، ہر قبیلے سے بدلہ لینا بنی ہاشم کے بس سے باہر کی بات ہے. تو یہ منصوبہ انہوں نے بنایا کہ پیغمبر کا کام تمام کر دیا جائے، جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہی راستہ. خدا نے پیغمبر کو وحی سے بتا دیا کہ آج جو ہے وہ آپ نے ہجرت کر جانی. آج سے اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ کافی سارے پہنچ چکے تھے. پیغمبر نے ہجرت کرنی ہے، امیر المومنین کو کہا کہ آپ نے میرے بستر پر سونا ہے. کون سا بستر؟ جس کے باہر کفار تلواریں لے کے کھڑے ہیں، پیغمبر کو مارنے کے لیے کھڑے ہیں. معمولی کام نہیں ہے. امیر المومنین نے صرف ایک سوال پوچھا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ پیغمبر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سونے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین بستر پر سو گئے، اپنی جان اپنی طرف سے قربان کر دی. جیسے جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لٹا کر چھری چلا دی، ویسے ہی جناب امیر المومنین نے بستر پر سو کر اپنی طرف سے اپنی قربانی دے دی. اس کے بعد ہجرت پیش آئی. اب ہجرت میں بھی پیغمبر نے امیر المومنین کو یاد رکھا. پیغمبر کو معلوم تھا. اب ہوا یہ کہ جب پیغمبر گئے تو پیغمبر نے اکیلے ہی چلے تھے، اکیلے ہی نکلے تھے کہ پیغمبر نے قدموں کی آہٹ سنی، دیکھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پھر پیغمبر ان کو لے کر ساتھ ہی چلے گئے. غار ثور میں رہے. غار ثور میں اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کعبہ کے مقام پر، جو حج یا عمرے کے لیے انہیں معلوم ہے کہ مقام کعبہ مدینے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اس وقت یہ مدینے سے باہر شمار ہوتا تھا. یہاں پر آ کر پیغمبر نے قیام کیا. مدینے کے لوگ منتظر ہیں کہ پیغمبر مدینے میں داخل ہوں. پیغمبر کعبہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. کیوں؟ 3 دن تک تقریباً یا سے کچھ کم زیادہ پیغمبر نے وقف کیا، قیام کیا. کیوں؟ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. مدینے پہنچ گئے لیکن مدینے کے باہر قیام پذیر ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ مدینے کے اندر چلے جائیں. اب مدینے کے اندر کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے کسی اور شخصیت کی بھی اہمیت ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شخصیت کون ہے. امیر المومنین 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت پیغمبر، جناب فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب، ان 3 فواتم کو لے کر امیر المومنین کعبہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے پیغمبر امیر المومنین کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیغمبر کے نزدیک امیر المومنین کا کیا مقام ہے. امیر المومنین نے کس لیے خود کو روکے رکھا؟ امیر المومنین کے لیے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کل دوبارہ، آج تو خود رکے تھے، کل ممکن ہے کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو روکنا پڑے امیر المومنین کی شخصیت بتانے کے لیے. امیر المومنین آگے، امیر المومنین کا آتے ہی تعارف کروا دیا کہ دیکھو میں اس کی وجہ سے رکا ہوا تھا، یہ میرا وصی ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے.
چونکہ جب امیر المومنین داخل ہو رہے ہیں تو جو 7 افراد ہیں لوگوں کی نظر ان پر بھی ہوگی کہ 7 کون ہیں؟ 7 امیر المومنین ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مکہ میں جو دور تھا وہ ساری سختیاں تھیں، مشکلات تھیں، لیکن مدینہ میں حالات تبدیل ہو گئے۔ امیر المومنین مطیع پیغمبر تھے، ذرا برابر بھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ ہمیشہ پیغمبر کی طرف دیکھتے تھے، اگر پیغمبر حکم دیں گے تلوار اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھائیں گے۔ تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن مدینے جب آئے، اس سے پہلے امیر المومنین کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی جنگ نہیں لڑی، کبھی لڑائی نہیں لڑی۔ اچانک بدر میں آ کے جنگ لڑنی پڑی۔ کس حالت میں؟ نہتے ہیں تقریباً مسلمان، 2 تلواریں، 2 گھوڑے، گنا چنا سامان، 313 کی تعداد میں 1000 کا لشکر کفار کا، اور یہ لڑنے کو چلے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ کہ دل کانپ رہے ہیں ان کے، خدا تسلی دے رہا ہے۔ اور ایسے میں جب جنگ بدر ہوتی ہے تو امیر المومنین کی وجہ سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ امیر المومنین نے کفار کو فنار کیا۔ پھر جنگ احد ہوتی ہے۔ جنگ احد میں سخت ترین حالات میں امیر المومنین پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں، سارے بھاگ گئے، فقط چند افراد، ابو دجانہ، سال بن حنیف اور امیر المومنین، یہ فقط پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ بعد میں جب لوگوں کو خبر ملی کہ پیغمبر زندہ، چند اور لوگ بھی پلٹ آئے۔ امیر المومنین نے پروانہ وار پیغمبر کا دفاع کیا۔ اس کے بعد جو دیگر جنگیں ہوئیں، جنگ احزاب، اب مشرکین نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان تو فیل ہو چکا، جنگ بدر میں بھی ناکام ہو چکا، جنگ احد میں بھی ناکام ہو چکا، اب سرداری اسے نہ دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اب سارے لشکروں کو ملایا جائے، ایک بڑا لشکر تیار کیا جائے، اور اس طریقے سے پیغمبر پر اور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ وہاں پر جناب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود دی گئی اور مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مشرکین آئے، ان کا بس نہ چلا، حالات تبدیل ہو گئے، انہیں بلاخر واپس جانا پڑا۔ ایسے میں عمر بن عبد ود وہ آیا امیر المومنین کے مقابلے میں، اور امیر المومنین نے اسے فنار کیا۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، مختلف جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں جب تک امیر المومنین نہیں ہوتے تھے فتح حاصل نہیں ہوتی تھی۔ جنگ خیبر میں آپ دیکھ لیجئے، 20 دن تک محاصرہ کیا، فتح حاصل نہیں ہوئی۔ بالآخر یہ کہنا پڑا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا سے محبت کرتا ہوگا اور خدا بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ امیر المومنین کی یہاں پر شجاعت ابھر کر سامنے آئی۔ اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اس درمیان بہت سارے اور واقعات ہوئے جہاں پر کسی فرد سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، پیغمبر امیر المومنین کو بھیجتے تھے کہ آپ جائیے یہ کام مکمل کیجئے۔ یا کوئی کام غلط کر کے آتا تھا، مثلا خالد بن ولید یہ ایک جگہ گئے اور جا کر انہوں نے کام سارا خراب کر دیا، اس قبیلے کو مار دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ خالد بن ولید نے کیا میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور پھر اس کام کی درستگی کے لیے امیر المومنین کو بھیجا۔ یمن میں خالد بن ولید ایک عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ امیر المومنین یمن میں گئے، بنی ہمدان کے قبیلے کو ایک دن تبلیغ کی اور پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ایک دن میں۔ پیغمبر نے آیات براءت ان کی تبلیغ کے لیے ایک فرد کو بھیجا، پھر خدا کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے پیغمبر یہ پیغام پہنچانے کے لیے یا آپ خود جائیے یا اس شخص کو بھیجیے جو آپ جیسا ہو۔ وہ پھر ناراض بھی ہوئے، جن کو واپس بلایا کہ اے پیغمبر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے خود نہیں کیا، خدا کے حکم سے یہ کیا۔ یعنی ہر مورد میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو بھی کام کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں۔ پیغمبر کی بھی کوشش ہے کہ امیر المومنین کو نمایاں کر کے دکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا وصی ہے۔ اسی لیے ہر جگہ پر جتنے بھی اہم ماموریت تھی، اہم کام تھے، وہ امیر المومنین کو دیے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پیغمبر کی وفات ہو گئی
امیر المومنین ایک دم سے گوشہ نشین ہو گئے. تعجب کی بات نہیں ہے. وہ شخصیت جو 23 سال تک پیغمبر کے شانہ بشانہ رہی, ہر کام میں آگے آگے رہی, لیکن جب پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے تو 24 سال 6 مہینے وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. آیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا حالات ہوئے کہ امیر المومنین جو اسلام کی درجہ اول کی شخصیت تھی گوشہ نشین ہو گئے؟ ان کو کوئی ماموریت نہیں دی گئی. کیا کمی تھی امیر المومنین میں؟ شجاعت نہیں تھی؟ نہیں, سارے واقف ہیں. علم نہیں تھا؟ نہیں, خود اقرار کرتے ہیں لیفقہ الناس. آیا قرآن کا علم نہیں تھا؟ یہ بھی اعتراف کیا کہ جتنا قرآن علی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. علم میں کسی قسم کا شک نہیں, شجاعت میں شک نہیں, تدبیر میں شک نہیں. پھر کیوں امیر المومنین 24 سال تنہائی کی زندگی؟ عجیب ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کرتا. امیر المومنین کو سائڈ پہ کر دیا گیا. اب اس معاشرے کی حالت کیا ہے؟ وہ معاشرہ جس کا سرپرست پیغمبر تھے, پیغمبر کے پاس سارے منصب تھے, پیغمبر حاکم بھی تھے, پیغمبر قاضی بھی تھے, اور پیغمبر علمی لحاظ سے اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی پیغمبر اس مشکل کو حل کرتے تھے. مرجع علمی بھی تھے, مرکز علمی بھی تھے. اب ایسے فرد کو آنا چاہیے تھا جس میں یہ ساری صفات موجود ہوں, جو حاکم بھی ہو بہترین قسم کا, جو عالم بھی ہو, جو بہترین قاضی بھی ہو. ایسی شخصیت امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اور ہوا کیا اس کے بعد؟ جو اسلام میں بگاڑ آیا, جو مشکل پیش آئی, وہ یہیں سے آئی. اسلام وہ دین ہے کہ جس میں دین اور دنیا ایک جگہ جمع ہے. آپ کی دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. نظریہ امامت یہی ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہی ہماری دنیا بھی ہے. دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے, جدائی نہیں ہے. سیاست میں اور دین میں کوئی جدائی نہیں ہے. منتہا یہ جو بھی سیاست ہو رہی ہے ہمارے ممالک میں, یہ سیاست نہیں ہے, یہ کثافت ہے. یہ سیاست نہیں ہے. ائمہ کی سیاست لوگوں کی ہدایت کرنا, امور تدبیر کرنا, تدبیر امور کرنا, یہ ان کی سیاست تھی. دین پیغمبر کے وقت تک دین اور سیاست ایک ہی تھے. دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں تھا. دینی عہدہ بھی پیغمبر کے پاس تھا, سیاسی حاکمیت بھی پیغمبر کے پاس تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حاکمیت ایک گروہ کے پاس چلی گئی, لیکن علم نہیں تھا, مرجعیت علمی نہیں تھی, مرکزیت علمی نہیں تھی, حیثیت علمی نہیں تھی. اب مسلمانوں کے 2 دھڑے ہو گئے, ایک سیاسی دھڑا ہو گیا, ایک دینی دھڑا ہو گیا. لیکن ابھی اتنا واضح نظر نہیں آ رہا. ابھی بعض جب واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات میں یہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہے. یہ دین کا حصہ پہلے صحابہ میں سے چند لوگوں کے پاس گیا, اور اس کے بعد محدثین کی صورت میں آگے بڑھنے لگا, اور پھر ہر کسی کی اپنی رائے. آپ محدثین میں دیکھ لیں, محدثین میں ہر کوئی اپنا راگ لاپتا نظر آ رہا ہے. بس دین میں یہ 2 عمدہ تفریق ہو گئی. دین اور سیاست جدا ہو گئی, دین میں دھڑے ہو گئے. ہر کوئی جس کا جو منہ آتا, دیکھیں جب کوئی کسی معاشرے کا سرپرست نہ ہو, اب وہ معاشرہ بے لگام ہو جایا کرتا ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. یہی کچھ اسلام کے ساتھ ہوا. امیر المومنین کی تنہائی سے اسلام بٹ گیا. آج اسلام میں جتنی تفریق نظر آتی ہے یہ اسی امیر المومنین کی تنہائی کا نتیجہ ہے. اور فقط جناب امیر المومنین ہی تنہا نہیں تھے. جناب امیر المومنین کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی جو تنہا تھی. یہی تنہائی تھی کہ جو امیر المومنین کا مصائب تھا. جناب سیدہ کہ جن کا کوئی جوڑ نہیں تھا, کوئی ہم سر نہیں تھا امیر المومنین کے علاوہ. جو حالات جناب سیدہ پہ آئے وہی حالات جناب امیر المومنین پر آئے. جو مصائب جناب سیدہ کے تھے وہی مصائب جناب امیر المومنین کے تھے. کیا دیکھا جناب سیدہ نے؟
پیغمبر کے بعد مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ پیغمبر کے قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی، پیغمبر کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا۔ یہ لوگ آئے در زہرا پر کس لیے؟ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے پیغمبر کی رحلت ہو گئی ہے، پیغمبر کو پرسہ دینے آئے ہوں گے، کہ پیغمبر کی بیٹی کو پرسہ دینے آئے ہوں گے، بی بی آپ کے بابا کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ہم آئے ہیں آپ کو تسلیت پیش کرنے، ہم آپ کا دکھ درد بانٹنے آئے ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ اس لیے نہیں آئے، بلکہ یہ آئے در زہرا پر، کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دروازے میں کون ہے؟ کہا جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ یہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ وہ شجاع کہ جس کے سامنے بڑے بڑے بہادر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آج اس کے حرم کی یہ حالت ہے، اس کے گھر کی یہ حالت ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جناب سیدہ نے ایک وصیت کی، درد بھری وصیت، کہا یا علی کفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، اور دیکھو میری قبر پر وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھے اذیت کی تھی۔ اس کے بعد وقت آ گیا امیر المومنین کی شہادت کا۔ امیر المومنین کی یہ عادت تھی کہ ہر روز اپنے کسی ایک فرزند کے ہاں روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ آخری دن جب شہادت ضربت لگنے لگی، اس دن جناب ام کلثوم کے گھر میں آپ کی افطاری تھی۔ بیٹی کے گھر میں ہیں، بیٹی نے دودھ بھی پیش کیا، نمک بھی پیش کیا، کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ علی نے 2 کھانے ایک ساتھ کبھی نہیں کھائے۔ معمولی سی افطاری کی 3 لقمے لیے امیر المومنین نے، اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کے پہر امیر المومنین باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ کہا کہ یہی وہ وقت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور صبح کا جب وقت ہوتا ہے امیر المومنین گھر سے باہر جانے لگتے ہیں، تو ایسے میں امیر المومنین نے جو مرغابیاں پالی ہوئی تھیں انہوں نے امیر المومنین کو روکنا چاہا، ان کی چیخ و پکار بڑھنے لگی۔ امیر المومنین کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اے بیٹا میرے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کو وقت پر کھانا دینا، پانی دینا۔ امیر المومنین پہنچے مسجد میں۔ مسجد میں پہنچ کر امیر المومنین نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو بیدار کیا۔ یہ ملعون سویا ہوا تھا، اتنے میں یہ بیدار ہوا۔ جب امیر المومنین سجدے میں گئے، اس ملعون نے تلوار نکال کر امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی، امیر المومنین کا سر شکافتہ ہو گیا۔ امیر المومنین نے ندا دی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ینقلبون۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی